کائنات کی اس بے کراں وسعت میں جہاں ستارے اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں اور وقت کا پہیہ مسلسل گھوم رہا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی پراسرار اور مقدس گھڑی ہے جب زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سمٹ جاتے ہیں؟ ایک ایسی رات جب عرش الہی سے رحمتوں کی وہ برسات ہوتی ہے جو پیاسی روحوں کو سیراب کر دیتی ہے۔ وہ لمحات جب کائنات کا ذرہ ذرہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور لوح محفوظ سے آنے والے 1 سال کے فیصلے، زندگی اور موت کے پروانے اور رزق کی تقسیم کے احکامات زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک رات ہے یا آپ کی تقدیر بدلنے کا آخری موقع؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب بارات کی حقیقت کی گہرائیوں میں اتریں گے اور جانیں گے کہ اس خاموش رات میں قدرت کے کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 15ویں رات، وہ رات جسے تاریخ اسلام میں شب برات کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ لفظ برات کے معنی ہے بیزاری اور چھٹکارا، یعنی وہ رات جس میں گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے نجات کی نوید سنائی جاتی ہے۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی پڑاؤ ہے جو ہمیں رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث مروی ہیں جو اس کی عظمت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں، مگر افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مقدس رات کو محض چراغاں، آتش بازی اور لذیذ پکوانوں تک محدود کر دیا ہے۔ آج ہم ان روایات اور مستند واقعات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جلیل القدر صحابہ اس رات کو کس طرح گزارتے تھے اور اس کی اصل روحانیت کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے وہ پاکیزہ شب و روز جہاں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا چاند طلوع ہوتا، مسجد نبوی کا ماحول بدل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اس مہینے میں ایک خاص کیفیت میں نظر آتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ شاید اب آپ ناغہ نہیں فرمائیں گے۔ جب صحابہ نے اس کثرت عبادت کی وجہ پوچھی تو زبان رسالت سے وہ حقیقت ظاہر ہوئی جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اس مہینے شعبان سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ رات اور یہ مہینہ غفلت کا نہیں بلکہ بیداری اور احتساب کا ہے۔ رحمت الہی کا نزول اور بنو قلب کی بکریوں کی مثال۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان بے نیازی کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت پر اثر مثال پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو اتنی بڑی تعداد میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ ذرا سوچئے، عرب کا وہ قبیلہ جو اپنی کثرت مویشی اور ہزاروں بکریوں کی وجہ سے مشہور تھا، ان کے جسموں کے بالوں کا شمار کرنا انسانی بس سے باہر ہے۔ یہ مثال ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ گناہوں کے پہاڑ بھی اگر ہوں تو اللہ کی معافی کا سمندر ان سب کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے اس موڑ پر ایک لرزہ خیز حقیقت بھی موجود ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ کی رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں، وہیں کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جن کے لیے یہ رات محرومی کا پیغام لاتی ہے۔ مستند روایات ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ اس عظیم رات میں بھی کچھ لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی روش نہ بدل لیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ کینہ پرور جس کا دل دوسروں کے خلاف بغض اور حسد کی آگ سے بھرا ہوا ہے، وہ قاتل اور وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ مقام فکر ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی بھائی کے لیے نفرت چھپی ہے،
اگر ہماری زبان سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، یا اگر ہم نے اپنے بوڑھے والدین کا دل دکھایا ہے، تو یہ رات بھر کی عبادت، یہ سجدے اور یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکیں گے۔ شب برات ہمیں اپنے باطن کی صفائی کا حکم دیتی ہے۔ کون آئے گا، کون جائے گا، لیکن اس رات کی ایک سب سے بڑی حقیقت وہ فہرست ہے جو فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اگلے 1 سال کے دوران پیدا ہونے والوں اور وفات پانے والوں کے ناموں کا اندراج فرماتا ہے۔ ذرا اس ہولناک حقیقت پر غور کیجیے۔ اس رات یہ طے پاتا ہے کہ آنے والے سال میں کس نے اس دنیا میں قدم رکھنا ہے اور کس نے اس جہان فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینا ہے۔ ہم یہاں نئے لباس پہن کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اسی وقت فرشتوں کے پاس موجود موت کی فہرست میں ہمارا نام لکھا جا رہا ہو۔ اب ہم اس روحانی سفر کے اس عروج پر پہنچ چکے ہیں جہاں بندہ اور رب کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، توبہ میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کے قلم کو جنبش دے سکتی ہے۔ کیا پتہ آپ کا ایک آنسو اس وقت نکلے جب آپ کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور وہی ایک آنسو آپ کے آنے والے پورے سال کو خوشیوں سے بھر دے۔ شب برات کوئی سالانہ میلہ نہیں، روح کے احتساب کا دن ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ تمہیں اس کی طرف لوٹا دیا جائے۔ خاموشی کی اس رات میں اپنے رب سے وہ سب مانگ لیں جو اب تک نہیں ملا، کیونکہ وہ دینے کے لیے تیار ہے، بس آپ کو مانگنا آنا چاہیے۔